سینئر صحافی اور تجزیہ کار عرفان صدیقی کے مطابق جمہوری ادوار ہماری عدلیہ کے سنگلاخ کے کوہ بیاں کا درجہ رکھتے ہیں، جن سے وہ سلے تندور کی طرح ٹکراتی رہتی ہیں، لیکن جو ہی اس کا سامنا آئین شکن آمروں سے ہوتا ہے وہ یکا یک جوئے نغمہ خواں کا روپ دھار لیتی ہے۔ آمروں کو اپنی مرضی کا آئین لکھنے، انہیں وردی سمیت صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت دیتے ہوئے اس کا چہرہ بشاشت سے گلنار ہو جاتا ہے، لیکن کروڑوں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کے کسی قانون کو حقارت سے پاؤں تلے رونتے ہوئے اس کی پیشانی پر کہ ندامت کا ایک قطرہ تک نہیں ابھرتا۔ کم نصیبوں کی طرح ہم امید لگائے رکھتے ہیں کہ فلاں کا دور تمام ہوا تو سوا نیزے پہ کھڑا سورج ڈھلنے لگے گا، لیکن ایک دریا کے پار اترتے ہیں تو ایک اور بپھرا ہوا دریا سامنے آ جاتا ہے۔ عالی مرتبہ ثاقب نثار گئے تو عزت مآب آصف سعید کوسہ مقدر ٹھہرے، وہ رخصت ہوئے تو جلیل القدر گلزار امن کا چمنستان کھلا، وہ خزاں نصیب ہوئے تو عصر حاضر کی عمر عطا بنیال طلوع ہوئے۔ لیکن 7 برس سے ایک ہی موسم بے آب و رنگ پنجے گاڑے بیٹھا ہے۔ رسمی طور پر یہ 7 برس عہد جمہوریت میں گنے جاتے ہیں، اس لیے چاروں قاضی القضاء پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے لیے شمشیر برہنہ بنے رہے۔ آج لوگ جسٹس بندیال کا باقی ماندہ عرصہ دہتی گرمیوں کے روزوں کی طرح گن گن کر گزار رہے ہیں، ان کی رخصتی کے دن کا یوم عید کی طرح انتظار کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار سے عطا محمد بندیال تک پونے 7 سال کا عرصہ بے لاگ انصاف کے حوالے سے بالعموم بانجھ خیال کیا جاتا ہے۔ اس عہد کے بیشتر عدالتی فیصلوں پر گہری نظر ڈالی جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے سنہری گوٹے والی سیاہ ریشمی عبایوں کی آستینوں میں کیسے کیسے طلسماتی کبوتر برآمد ہوئے اور عدل جیسے پیغمبرانہ وظیفے کو کس طرح کوچہ و بازار کا مداری تماشا بناتے رہے۔ دسمبر 2016 میں جسٹس ثاقب نثار نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا تو اس وقت پروجیکٹ عمران خان زوروں پر تھا۔ 1 ماہ پہلے آرمی چیف بننے والے قمر جاوید باجوہ اس پروجیکٹ کو گود لے چکے تھے۔ ثاقب نثار بھی والہانہ گرم جوشی کے ساتھ اس انقلابی رتھ پر سوار ہو گئے۔ ان کے برسر مسند انصاف آتے ہی نواز شریف کے خلاف زہرناک فیصلوں کی ایسی منہ زور آندھی چلی کہ آج تک تھمنے میں نہیں آئی۔ گزشتہ ہفتے 6 رکنی عدالتی مثلث کی طرف سے سنایا جانے والا تازہ فیصلہ اسی آندھی کا ایک تھپیڑا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹس آرڈرز کے ایکٹ 2023 آئین سے متصادم ہے، لہٰذا اسے کالعدم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ثاقب نثار عہد میں پاناما فیصلہ سنانے والے بینچ میں شامل ایک انصاف پرور جج جنہوں نے مانیٹرنگ جج کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہوئے احتساب عدالت سے مطلوبہ فیصلہ کشید کیا، تازہ فیصلہ سنانے والی تکون کا بھی حصہ ہیں، جو انصاف کے دخانی جہازوں اور بادبانی کشتیوں کے لیے برمودہ تکون بن چکے ہیں۔ کم از کم نواز شریف کے حوالے سے ثاقب نثار کا نظریہ انصاف آج بھی پوری طرح کار فرما ہے۔ کالعدم قرار دیا جانے والا قانون کیا تھا؟ انصاف کے بنیادی تقاضوں پر مبنی ایک سادہ سی گنجائش کہ سپریم کورٹ کے از خود اختیار سماعت کے تحت سزا پانے والوں کو بھی اپیل کا ایک حق دیا جائے۔ یہ محض حکومتی نہیں، پاکستان بھر کی وکلا تنظیموں کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ 3184 کے بے تحاشا اور غیر منصفانہ استعمال کے سامنے بند باندھنے کے لیے ضروری قانون سازی کی جائے تاکہ کسی شہری کو بغض و عناد کے سبب عبرت کا نشان نہ بنایا جا سکے۔ عمومی دستور یہ ہے کہ مقدمہ سیشن عدالت میں چلتا ہے، یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہی پہلی اور آخری عدالت کے طور پر سزا سنا دے تو سزا یافتہ شخص کے پاس ایک بھی اپیل کا حق نہیں باقی رہتا۔ 2017 میں نواز شریف کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں وہ خائن قرار پائے اور نہ صرف وزارت عظمیٰ بلکہ عمر بھر کے لیے سیاست سے بے دخل کر دیے گئے۔ اسی پروجیکٹ عمران کے تحت جب عمران خان کو امانت و دیانت کی خلت فاخرہ پہنانا اور میزان عدل کا توازن قائم رکھنا ضروری ٹھہرا تو جہانگیر ترین کو بے لباس کر کے از خود نیزے میں پرو دیا گیا۔ تازہ ترین شاہکار فیصلے میں قرار دیا گیا کہ 1980 میں سپریم کورٹ کے اپنے بنائے گئے رولز پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون پر فوقیت رکھتے ہیں۔ جب بھی پارلیمنٹ کی منظوری اور صدارتی توثیق سے بننے والے قانون کا سامنا عدلیہ کے 43 سالہ پرانے ضابطے سے ہوگا تو پارلیمانی قانون کالعدم ٹھہرے گا۔ اس معاملے میں یہ دلیل بھی دی گئی کہ اگر 3184 کے تحت اپیل ضروری تو صاحبان عقل و دانش آئین سازوں نے 1973 کے آئین میں اس کی گنجائش کیوں نہیں رکھی؟
عزت مآب اس لیے کہ ان کی عقل و دانش کی رسائی اس بیگانہ انصاف تصور تک نہیں تھی کہ آنے والے وقت میں یہ آئینی شک مخصوص عزائم رکھنے والے منصفوں کا ہتھیار بن سکتی ہے، اور یہ کہ انصاف کی مسنوں پر کچھ ایسی انصاف پرور شخصیات بھی جلوہ گر ہو سکتی ہے۔ ان عالی دماغوں کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ اس شک کو ہی اڑا دیتے۔ کیا ستم ہے کہ جو شک مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آئین کا حصہ بنی، اسے بنیادی حقوق کچلنے اور ناپسندیدہ لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آئین سازوں کا اتنا ہی احترام ہے اور آئین کی ہر شک آپ کے لیے اتنی مقدس ہے، تو آرٹیکل 63A میں کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہدایات کے برعکس ووٹ دینے والے ارکان کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے؟ وہاں تو اپنی تسکین قلب کے لیے اور نواز دشمنی میں آپ نے آئین بھی خود ہی لکھ لیا۔ کس آئین ساز نے کون سی شک میں لکھا ہے کہ کسی شہری کو عمر بھر کے لیے سیاست بدر بھی کیا جا سکتا ہے؟ آمروں کو خلعت جواز پہنانے، اپنی مرضی کا آئین لکھنے اور وردی سمیت انتخابات لڑنے کی اجازت آپ کس آئینی شک سے اخذ کرتے ہیں؟ بہرحال انصاف کی یہی برمدہ تکون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو معطل کر چکی ہے۔ پارلیمنٹ کے پیٹ میں اسقاط قانون کی ایسی بے روزگار مثال شاید ہی دنیا کے کسی اور مہذب ملک میں ملی۔ کبھی عدالتی فعالیت کا ڈنکا بجتا ہے، ان دنوں عدالتی رعونت کا طوطی بولتا ہے۔ عدلیہ کی تکونی فکر نے مقننہ کو گھر کی خادمہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ کوئی ریاست اس بے ڈھنگے انداز سے نہیں چل سکتی۔ برمدہ تکون کا یہ فیصلہ وارداتی انداز میں سامنے آیا ہے۔ کامل ترین دنوں تک انتظار کیا گیا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو ہم یہ شیش ناگ اپنی پٹاری سے نکالیں۔ اعلیٰ معزز و محترم عہدوں پر فائز اور عدل و انصاف کی نیکبان شخصیات کے انصاف سے واردات کی بو آنے لگے تو عالمی انڈیکس میں پست ترین سطح پر آ جانا کون سی اچنبے کی بات ہے؟ کون سی شک میں لکھا ہے کہ کسی شہری کو عمر بھر کے لیے سیاست بدر بھی کیا جا سکتا ہے؟ آمروں کو خلعت جواز پہنانے، اپنی مرضی کا آئین لکھنے اور وردی سمیت انتخابات لڑنے کی اجازت آپ کس آئینی شک سے اخذ کرتے ہیں؟ بہرحال انصاف کی یہی برمدہ تکون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو معطل کر چکی ہے۔ پارلیمنٹ کے پیٹ میں اسقاط قانون کی ایسی بے روزگار مثال شاید ہی دنیا کے کسی اور مہذب ملک میں ملی۔ کبھی عدالتی فعالیت کا ڈنکا بجتا ہے، ان دنوں عدالتی رعونت کا طوطی بولتا ہے۔ عدلیہ کی تکونی فکر نے مقننہ کو گھر کی خادمہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ کوئی ریاست اس بے ڈھنگے انداز سے نہیں چل سکتی۔ برمدہ تکون کا یہ فیصلہ وارداتی انداز میں سامنے آیا ہے۔ کامل ترین دنوں تک انتظار کیا گیا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو ہم یہ شیش ناگ اپنی پٹاری سے نکالیں۔ اعلیٰ معزز و محترم عہدوں پر فائز اور عدل و انصاف کی نیکبان شخصیات کے انصاف سے واردات کی بو آنے لگے تو عالمی انڈیکس میں پست ترین سطح پر آ جانا کون سی اچنبے